والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبته الأخيرة إني تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز السامعين عزیز بزرگوں محرم الحرام 1446 ہجری اسلام کی سال کی ابتدا دن ہے اللہ ہم سب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نازل فرمائیں درود و سلام یہ امت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اللہ کی دربار میں جا کر بعینی ہی مقبول ہو کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بن کے برستی ہے۔
حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ له عشرا، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ریاکاری ممکن ہی نہیں ہے۔ 2 قسم کی دعاؤں کا ذکر ہے، ایک استغفار کہ انسان استغفار کرے تو استغفار کی برکات، استغفار کا جتنی اللہ رب العزت نے اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اس کے فضائل، اس کے مناقب اور بندے کی طہارت کے لیے جتنے امور وابستہ ہیں، جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان کو ضرور اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ ریاکاری کے طور پر بھی استغفر اللہ کرے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ درود پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جس حالت میں بھی ہو اللہ رب العزت اسے مقبول کر لیتے ہیں اور بندے پر بھی رحمتیں برس جاتی ہیں۔ تو خصوصاً ان 2 چیزوں کا اہتمام بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے بھی یہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ امام الانبیاء اور معصوموں کے بھی معصوم، لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کی اتنی کثرت تھی۔ ہمارے تو گناہ ہی اتنے کثرت سے ہیں کہ اگر ہم دن بھر خود اپنا ازالہ کر لیں اور اپنے لیے جہنم اور جنت کا فیصلہ کر لیں، ہمارے لیے بھی جنت میں جانا جو ہے مشکل بن جاتا ہے ہمارے خود اپنے فیصلوں سے۔ تو ہمیں بھی خصوصی طور پر چاہیے کہ استغفار کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ انسان استغفر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، استغفر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، تو جس حالت میں بھی ہے اللہ رب العزت اسے ضرور اس سے نوازتے ہیں جو اس کی مناقب اور جو اس کے فضائل ہیں۔ اور اسی طرح درود شریف میں بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد رسول اللہ پر آپ رحمت نازل فرمائیں۔ اسی طرح جزا اللہ عنا محمدا، کہ ہماری طرف سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر پہنچے۔ اسی طرح سب سے افضل درود وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں جس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ وہ پڑھا جائے اتنا زیادہ وہ صحیح، اتنا زیادہ وہ اصح، اتنا زیادہ وہ قرب کا باعث ہے۔ تو درود شریف کا اہتمام خصوصاً کیا جائے، اسی طرح استغفار کا بھی اہتمام کیا جائے، اور ان دونوں سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے چیزیں جو ہے، بڑے بڑے امتحانات، آزمائشیں ٹالنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں اپنے رب سے استغفار طلب کرتا ہوں اس لیے کہ وہ تو توبہ قبول کرنے والا غفار ذات ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ اپنی نعمتیں، اپنی بارش کو تم پر بے در پہ ایسے نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ تمہاری اعانت مدد فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ، تمہارے لیے نہریں اللہ جاری کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ استغفار کے فضائل ذکر کی، اور آگے بھی جو ہے تفصیلاً ذکر ہے۔ اسی طرح درود شریف کے بھی کہ جس طرح اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو رحمت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں۔ مسلمانوں پر سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رحمت ہے، باوجود اس کے کہ لاکھوں گناہ بھی انسان کرے، لیکن اللہ کی رحمت ہے۔ کسی نہ کسی لحاظ سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، ہم کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، جبکہ کفار وہ طرح طرح کی مجہول قسم کی رحمتوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ فلاں چیز کی رحمت ہم پر برس رہی ہے، در حقیقت وہ بھی اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے کہ کیوں؟ اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمان صفت اللہ رب العزت نے عام کی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمان صفت اللہ کی عام صفت ہے جو اللہ نے کافروں کو بھی شامل کیا اس میں۔ اللہ کافروں کو بھی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، کیوں؟ اللہ رحمان صفت ہے اللہ، اور رحمان
اللہ رب العزت کا ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے. خود اللہ رب العزت نے اس کا پہلے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اور دوسرے مقام پر فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو گے، سارے نام اللہ کے بہترین نام ہیں. اور رحمان اللہ کا صفت ہے اور اللہ نے اسے عام کیا ہے، اتنی عام کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار کو بھی ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں. یہ اللہ کی صفت رحمان کی وجہ سے ہے. اور رحیم اللہ صرف مومنوں پر ہے کہ اللہ کا رحم وہ انسان کو جب قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ نے اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی رحمت مجھ پہ کر دی کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ تھے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان گناہوں پر ستار کے طور پر پردہ جو ہے ڈال دیا اور مجھے اللہ نے معاف کر لیا. تو اے اللہ تیری رحمت تھی. اپنے گناہوں سے اپنی گناہوں کی طرف التفات ہوگا لیکن کہے گا کہ جو ہے گناہ تو بہت زیادہ تھے لیکن اللہ رب العزت نے مجھ پر رحم و کرم کر دیا. اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن جس کے گناہ ظاہر ہوں گے تو کل کائنات کے سامنے گناہ ظاہر ہوں گے، کسی کی نیکیاں ظاہر ہوں گی تو کل کائنات کے سامنے ظاہر ہوں گے. دنیا میں انسان چند لوگوں سے جو جاننے والے ہیں ان سے اپنے گناہوں کی اور اپنے نیکیوں کا جو ہے ازالہ کرتا رہتا ہے، اپنے نیکیوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نیکی کر رہا ہوں. اسی طرح جو ہے اپنے گناہ کا بھی، اپنے گناہوں کو اپنے لوگوں سے چھپاتا ہے، چند لوگوں سے نہیں بھی چھپاتا. لیکن یہ چند لوگ ہیں اور کل آخرت کا دن جو ہے وہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں تو ساری انسانیت دیکھے گی انسان کے گناہوں کو. اللہ اس دن کے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اتباع کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہارے ایڑیوں کے بل تمہیں لٹا لیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. انسان کو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ کفار کی روش نہیں اپنانا، کفار کا کہنا نہیں ماننا، کفار کے طور طریقوں پر نہیں چلنا، ورنہ وہ تمہیں اسلام سے اس طرح پھیر دیں گے جس طرح ایڑیوں کے بل انسان اچانک پھر جاتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب تم پھر جاؤ گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہاں در حقیقت جو موضوع بات اور مقصودی بات ہے وہ یہ کہ جتنے بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنے بھی مفادات، دنیا کے جتنے بھی انعامات ہیں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے. اللہ رحمت فرماتے ہیں، بندہ اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. بلکہ باوجود اس کے ہزاروں نعمتیں ایک بندے کو حاصل ہوتی ہیں لیکن وہ نعمتوں کو حاصل نہیں کر پاتا. نعمتیں اس کے پاس میسر ہیں، پیسے بھی اس کے پاس وافر ہیں، ہر چیز اس کے پاس وافر ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر پاتا. یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بندے کے لیے فلاں چیز نقصان دہ بن جائے، ہر قسم کے پھل فروٹ جو ہے نقصان دہ بن جائے، کھانا پینا انسان کے لیے نقصان دہ بن جائے. تو یہ اس پر انسان شکر ادا کرے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے اندر ہزاروں کمیاں ہیں لیکن اللہ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں کرتا. نعمتیں ہمیں کھلاتا ہے اور جی بھر کے کھلاتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت استعمال کریں اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، خواہ وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہو. کسی طور پر بھی ہم اگر نظر و نیاز دیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہ دیں، صرف ایک اللہ کے نام کی دیں. اے اللہ میں جو نظر دے رہا ہوں، جو بھی تیرے راستے میں اگر 1 روپے ہے وہ دے رہا ہوں یا کروڑوں روپے ہے وہ دے رہا ہوں، سب کچھ اے اللہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں. تیرے علاوہ میری رضا اور کوئی چیز مقصود ہے ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے اور در حقیقت ایمان کی حفاظت ہے. اگر انسان ان نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں ان کی نسبت انسان غیر اللہ کی طرف کر دے اور ان کے ناموں کی جو ہے نظر و نیاز دے دے، در حقیقت وہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ بغاوت بھی ہے. اور بغاوت سے بھی بڑھ کر اللہ کے جو سب سے بڑی نعمت انسان کو میسر ہے اسلام کی، وہ اسلام کی نعمت سے نکلنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کی آیتوں پر، اللہ پر ایمان لانے والے
لوگوں کی تعداد میں ایک اکثر طبقہ ایسے پایا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ پر تو ایمان ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے اور شرک کو اپنانے والے عمل ہیں. تو ان سے ہم نے بچنا ہے کہ جتنی نعمتیں خواہ وہ پانی کی صورت میں ہیں, خواہ وہ خوراک کی صورت میں ہیں, حتیٰ کہ ایک ذرہ برابر مشہور واقعہ ہے, بہقی میں روایت ہے کہ مر رجلین بقریہ کہ دو آدمیوں کا ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوا, دو آدمی ایک بستی سے گزر ہوا ان کا, تو بستی والوں میں مشہور تھا کہ جو بھی یہاں سے گزرنے والا ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماقبل کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ماقبل امتوں میں ایک امت میں دو بندوں کا ایک بستی پر گزر ہوا, اور دو بندوں کا جب گزر ہوا تو اس علاقے میں یہ رواج تھا کہ جو بندہ بھی اس علاقے سے گزرتا تو وہ اس علاقے کے جو دربار تھا اس پر کچھ نہ کچھ وہ نظر دے کر تب گزر جاتا, ورنہ اسے گزرنے نہیں دیتے تھے. اور حتیٰ کہ پھر اگر کوئی شخص انکار کر لیتا تو اسے مارتے بھی تھے. یہ اس علاقے کا اصول تھا اور اسی اصول پر وہ قائم تھے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ ساری نعمتیں ہیں. جب ان دو بندوں کا گزر ہوا تو ان دونوں سے بھی کہا گیا کہ آپ کیا کر لو کہ کوئی بھی چیز آپ کیا کر لو جی اللہ یعنی اس دربار کے نام پر جو ہے کچھ نہ کچھ دے دو. تو دونوں بندوں نے جب آپس میں دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں ہے کہ ہم دے دیں. انہوں نے کہا اگر نہیں بھی ہے آپ ایک مکھی پکڑ کر اسے جو ہے دربار کے نام پر دے دیں. تو ایک شخص کو جو ہے اس شخص نے جو ہے کوشش کی, مکھی پکڑی اور جو ہے وہ دربار کے نام پر دے دی. لوگوں نے اس کا راستہ خالی کر دیا. دوسرا بندہ تھا, اس نے کہا جو کچھ ہو جائے میں ایک مکھی بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں دینا چاہتا. جب ایسے ہوا لوگوں نے جو ہے اسے قتل کر دیا. تو وقت کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی کہ جس شخص نے ایک مکھی غیر اللہ کے نام پر دے دی تھی اس شخص کو اللہ نے جہنم ابدی طور پر جہنم دے دی. اور جس شخص کو ایک مکھی بھی اس نے غیر اللہ کے نام پر نامزد نہیں کی, اس شخص کو اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں میں, جنت کی بالاخانوں میں اسے جگہ دے. تو ہمیں بھی چاہیے, اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے, ہم ایک ذرہ چیز بھی غیر اللہ کی طرف نسبت نہ کریں. اسے جس حالت میں بھی ہوں, ہمارے پاس کھانا ہو, ہمارے پاس کھانا نہ ہو, بھوکے ہوں ہم, یا جو ہے صحیح معنوں میں ہم نے خوراک حاصل کی ہو, ہر حالت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے جس حالت میں بھی ہو ایک ایمان والا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز نامزد نہ کرے. وہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر نظر و نیاز دے. وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے, اللہ کے راہ میں اور اللہ کی رضا کی خاطر جو چیز بھی دے اللہ کی رضا کی خاطر دے. کسی غیر کے نام پر جو ہے کوئی چیز ذرہ برابر بھی نہ دینا, ادھر حقیقت شرک کہلاتا ہے. اور شرک سے ہم سب کو اللہ رب العزت نے بچنے کی دعوت دی ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک, کہ اللہ مغفرت نہیں کرتے جو اللہ کے ساتھ شریک کر لے. کیسے مغفرت کر لے؟ انسان دو چیزوں کا سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. آگے فرمایا کہ مشرکہ, الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, مشرکہ کو زانی کے ساتھ ذکر کیا. مفسرین لکھتے ہیں زانی مرد جو ہے وہ در حقیقت زانی عورت جو ہے, اور زانی مرد جو ہے وہ جو حق اس کی عورت کا ہوتا ہے یا اس کے خاوند کا جو حق ہے وہ اس حق کو غلط استعمال کرتا ہے, دوسرے کے ساتھ اس کی نسبت کو جوڑ لیتا ہے. اسی طرح مشرک بندہ, مشرک عورت, وہ جو نسبت جو چیز اللہ کے ساتھ وابستہ تھی وہ اس نے غیر اللہ کے ساتھ وابستہ کر دی. تو ان اعمال میں یعنی اللہ رب العزت کسی لحاظ سے بخشش نہیں کرنے والی, یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. تو فرمایا اللہ بخشش نہیں کرتے جو اللہ کے ساتھ شریک کر لے. ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر لیں گے. اللہ ہم سب کو شرک جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دین پر کامل چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے, آخرت کے منازل ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.